میت کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، خاص کر عورت کو کس طریقے سے غسل دیا جائے گا، اس کو کفن کس طریقے سے پہنایا جائے گا، اور بھی اس کے علاوہ کافی سوالات تھے میت کے حوالے سے۔ مثلا عورت کی میت کو نہلانے کے لیے کتنے لوگوں کو ہونا ضروری ہے، کیا پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور میت کے جسم پر کفن پہنانے کے بعد کیا چیزیں لکھی جاتی ہیں، کون سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں۔ آج کا جو بیان ہے سیدہ منت قادری نے بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا ہے کہ ہم میت کو کس طرح سے غسل دیں اور کس طرح سے کفن پہنایا جائے۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں اس واقعہ کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کی فرمائش اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا جو بیان ہے وہ میت کے حوالے سے ہے۔ میت کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، خاص کر عورت کو کس طریقے سے غسل دیا جائے گا، اس کو کفن کس طریقے سے پہنایا جائے گا، اور بھی اس کے علاوہ کافی سوالات تھے میت کے حوالے سے۔ مثلا عورت کی میت کو نہلانے کے لیے کتنے لوگوں کو ہونا ضروری ہے، کیا پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور میت کے جسم پر کفن پہنانے کے بعد کیا چیزیں لکھی جاتی ہیں، کون سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کل کا جو چلن ہے، کسی کا جب انتقال ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر لوگ اس کا پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں، میت کی فوٹوز وغیرہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کس حد تک جائز ہے اور کہاں تک ناجائز ہے، ان سبھی سوالوں کے جواب آج آپ کو اس بیان میں ملیں گے۔ لہٰذا آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں تاکہ آپ سبھی کے سوالوں کا آپ کو جواب مل سکے، اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ عمل آپ سبھی کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور آپ سبھی جس موضوع پر بیان چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں یہ بھی ضرور منشن کریں۔ میت کو نہلانے کے حوالے سے حدیث پاک میں کئی فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ سبحان اللہ، یہ میت کو غسل دینے والے کے لیے ثواب کا میرے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ لہٰذا اب میت کو غسل دینے کا طریقہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ خاص کر عورتوں سے میں مخاطب ہونا چاہوں گی، کیونکہ گاؤں کی دیہات کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو علم دین سے تو کوئی واسطہ ہوتا نہیں، لیکن وہ میت کو غسل دینے اور نہلانے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے بہت آگے آگے رہتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے زندہ عورتیں غسل کرتی ہیں اسی طریقے سے میت کو بھی غسل کرایا جائے، میت کے جسم کو بھی اسی طریقے سے صاف کیا جائے، مل مل کر کے صابن وغیرہ لگا کر کے صاف کیا جائے، تبھی اس کا غسل اتر پائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری بدگمانیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، لہٰذا ان سبھی بدگمانیوں کو دور کرنا ہم سبھی کا کام ہے۔ جب کسی عورت کو غسل دیا جائے تو پھر سب سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں میں ان کا یہاں ذکر کر دینا چاہوں گی۔ غسل دینے کے لیے کسی تختے کا ہونا ضروری ہے، چاہے پھر وہ بیڈ ہو یا چارپائی ہو، کوئی بھی چیز جس میں غسل دینا مناسب ہو، اور پھر اگربتی کا بھی انتظام کر لیں۔ اگربتی کو سلگانے کے لیے ماچس کی بھی ضرورت پڑے گی، اور 2 موٹی چادریں اتنی موٹی ہوں کہ جب وہ پانی سے بھیگ جائیں تو آر پار نظر نہ آئیں۔ روئی بھی ساتھ میں رکھیں تاکہ میت کے ناک اور کانوں میں ڈال کر کے پانی کو اندر جانے سے روکا جا سکے، اور بڑے رومال کی طرح کے 2 کپڑے رکھ لیں تاکہ استنجا وغیرہ کی جگہ کو صاف کرنے کے لیے کام آئے۔ 2 بالٹیاں رکھیں تاکہ ان میں پانی لیا جا سکے، 2 مگ رکھیں، صابن رکھیں، بیری کے پتے رکھیں، اور 2 تولیے رکھیں، اور کفن کا بغیر سلا ہوا بڑے عرض کا کپڑا ہو، کیونکہ کفن جو ہوگی
اس میں کسی طرح کی کوئی سلاوٹ نہیں ہوتی، قینچی ہو، سوئی اور دھاگا ہو، کافور ہو اور خوشبو ہو، یہ ساری چیزیں میت کو غسل دینے سے پہلے موجود ہونی چاہیے۔ اور غسل اس طریقے سے دیا جائے کہ پہلے اگر بتیاں یا لوبان وغیرہ جلا کر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، کیونکہ یہ طاق عدد ہیں، آپ غسل کے تختے کو دھونی دیں اور اتنی بار تختے کے گرد پھرائیں، تختے پر میت کو اس طرح سے لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، اور سینے سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں، کیونکہ عورت ہے تو عورت کے جسم کو زیادہ احتیاط کے ساتھ غسل دلایا جائے۔ پردے کے تمام تر احتیاط اور نرمی سے میت کا لباس اتارا جائے۔ اسی طرح میت کے جسم پر جو زیورات ہوں ان کو بھی اتار لیا جائے، کیونکہ قبر میں صرف بندہ اپنے کفن کے ساتھ جاتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس نے زیورات پہن رکھے ہوں تو ان کو بھی اتار لیا جائے، اور نہلانے والی اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے، یعنی پانی سے استنجا کی جگہ کو دھوئے، اور پھر نماز جیسا وضو کرائے، لیکن وضو کرانے میں احتیاط کرے، جس طرح سے عام طور پر زندہ لوگ وضو کرتے ہیں کہ منہ میں پانی لے کر کلی کرتے ہیں، ناک کے اندر پانی کھینچتے ہیں، اور ہاتھوں کو کہونیوں سمیت دھونے کے بعد ہاتھوں کو چلو بنا کر پانی ڈال کر کے کہونیوں تک پانی پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میت کے لیے ممکن نہیں ہیں، کیونکہ میت نہ تو کلی کر سکتی ہے، نہ تو ناک کے اندر پانی کھینچ کر چڑھا سکتی ہے، لہٰذا ان چیزیں کہونیوں سمیت ہاتھ دھل دیں، اور 3 بار یہ ساری چیزیں دھونے کے بعد سر کا مسح کر دیں، اور پھر دونوں پاؤں کو دھو لیں، کیونکہ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ وضو کے اندر جو 4 باتیں فرض ہیں وہ کرا لی جائیں تو یہی کافی ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو میں سنت ہے، فرض نہیں، اور یہ چیزیں میت کے لیے کر پانا ممکن نہیں، کیونکہ میت خود کچھ نہیں کر سکتا، اور کوئی دوسرا اگر اس سے یہ سارے کام کروائے تو پھر اس میں اس کو تکلیف پہنچے گی۔ البتہ اگر منہ کے اندر کی صفائی کرنا ہی چاہتے ہیں تو جو کپڑے رکھے ہیں یا روئی رکھی ہے تو اس کو پانی میں بھگو کر کے اس سے مسوڑوں اور دانتوں کو پوچھ دیں، پانی پھر دیں، تاکہ پانی سے پوچھ کر کے کپڑا پھیر دیں تاکہ جو منہ میں بدبو ہے وہ ساری چیزیں دور ہو جائیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صابن وغیرہ کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صابن کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، صابن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بیری کے پتے کا جو پانی ہے، جس کو پانی میں آپ نے بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کیا ہوا تھا، اسی پانی سے غسل دینا بھی کافی ہے، کیونکہ یہ صابن شیمپو وغیرہ کی ایجاد تو اب ہوئی ہے، اس سے پہلے میت کو جب غسل دیا جاتا تھا تو بیری کا جوش دیا ہوا پانی ہی اسی سے غسل دیا جاتا تھا، لہٰذا آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو صابن شیمپو کا استعمال کریں، ورنہ بیری کا جو جوش دیا ہوا پانی ہے اسی سے میت کو غسل دیں، اور زیادہ صابن شیمپو کا استعمال کرنے سے بچیں، کیونکہ ان سے میت کے بالوں کو الجھنے کا خطرہ ہوگا اور پھر اس سے میت کو تکلیف ہوگی۔ پانی سر سے پاؤں تک بہائیں، اور پھر بائیں کروٹ پر میت کو لٹا کر کے بائیں کروٹ پر پانی ڈالیں، اور پھر سیدھی کروٹ پر لٹا کر کے اسی طرح سے پانی ڈالیں، تاکہ بائیں کروٹ کا جو پانی ہے وہ دائیں کروٹ پر نہ رہے، کیونکہ جب آپ نے پہلے بائیں کروٹ پر پانی ڈال دیا اور پھر میت کو دوسری کروٹ پر لٹایا داہنی کروٹ پر، تو اب جو پانی ہے وہ داہنی کروٹ کا ساری جانب پھیلا ہے، اور پھر جب آپ داہنی کروٹ پر لٹا لیں اور پانی بہا لیں تو پھر میت کو سیدھا کر کے تھوڑی دیر ٹیک لگا کر کے بٹھائیں، اور پیٹ کے نچلے حصے پر نرم ہاتھوں سے ہلکا ہلکا دبائیں، تاکہ اگر کچھ نجاست ہو تو نکل جائے، اور نجاست اگر نکلے تو پانی سے دھو ڈالیں، اس کو مبالغہ کے ساتھ صابن لگا کر کے دھونے کی ضرورت نہیں،
صرف پانی بہا لیا تو اتنا ہی کافی ہے، اور اب دوبارہ وضو کرانے کی بھی ضرورت نہیں، جو پہلے وضو کرایا تھا وہی کافی ہے، اور نہ ہی دوبارہ غسل کرانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہا کر کے پاک کپڑے سے اس کے بدن کو آہستہ طور پر پوچھ دیں، اور یہ بھی خیال کریں کہ بہت زیادہ پانی کا اسراف نہ ہو، بہت زیادہ فضول خرچی کرنے سے بچیں، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک قطرے کا حساب بھی دینا ہوگا۔ یہ خاص خیال رکھیں کہ اگر میت مرد کی ہے تو مرد ہی غسل کرائے، اور عورت کی ہے تو عورت ہی غسل کرائے، اور غسل کرانے والے جو ہیں وہ میت کو غسل کرانے کے بعد اگر خود بھی غسل کرتے ہیں تو یہ مستحب عمل ہے، لیکن یہ کوئی فرض اور واجب کام نہیں۔ بہت سے لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ناپاک نہیں ہوئے۔ آپ نے اگر کسی کو غسل کرایا تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر ناپاکی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو جی چاہتا ہے تو آپ غسل کر سکتے ہیں، منع بھی نہیں کیا جاتا، لیکن یہ سمجھ کر کے غسل کرنا کہ آپ ناپاک ہو چکے ہیں، آپ پر غسل کرنا ضروری ہے، یہ سراسر غلط فہمی ہے، کیونکہ بندے پر غسل فرض ہوتا ہے تو صرف 5 باتوں سے ہی ہوتا ہے، جس کو میں نے پچھلے بیان میں واضح انداز میں سمجھا دیا ہے۔ میت کو کفن پہنانے کے حوالے سے میں یہاں حدیث پاک ذکر کرنا چاہوں گی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی اس کو کفن پہنایا تو اللہ پاک اسے سندس کا لباس پہنائے گا، یعنی یہ جنت کا ایک نفیس ریشمی لباس ہے، اللہ رب العزت اسے پہنائے گا۔ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچوں کا انتقال ہو جائے تو پھر ان کو کیسا کفن دیا جائے؟ تو جو نابالغ بچہ حد شہوت کو پہنچ گیا ہو وہ بالغ کے ہی حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اتنے اسے بھی دیے جائیں۔ اگر مرد ہے تو کم سے کم 3 کپڑے، اور عورت ہے تو 5 کپڑے ضرور دیے جائیں۔ عورت کے کفن میں کون کون سی چیزیں ہونی ضروری ہیں؟ سب سے پہلی چیز لفافہ یعنی چادر، میت کے قد سے اتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف سے باندھنا چاہیں تو باندھ سکیں۔ دوسری چیز ازار یعنی تہبند، چوٹی یعنی سر کے سرے سے قدم تک، اور لفافے سے اتنی چھوٹی ہو کہ جو بندش کے اندر آ جائے۔ تیسری چیز قمیص یعنی جسے کفنی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک ہو، اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہو، اور اس میں تو میرے پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے غسل دینا چاہیے، میت کو کس طرح سے کفن پہنانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اچھے تاکہ ہم آگے اور آپ کے لیے اچھی ویڈیو لے کر آئیں گے اور واقعہ لے کر آئیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔